نئے سال کا جشن در حقیقت ترقی یافتہ دنیا کی ایک بے وقوفی۔ انسان کی فطرت ہے، اسے کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے تو خوش ہوتا ہے، کوئی کامیابی ملتی ہے تو فرحت و سرور کے جذبات میں مد مست ہو جاتا ہے، کوئی مہم سر کرتا ہے تو جھوم اٹھتا ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ خالق عالم نے انسانی طبیعت میں فطری طور پر یہ جذبات رکھے ہیں۔ اگر کوئی آدمی حصول نعمت پر خوش نہ ہو تو اسے اپنے بارے میں فکر کرنی چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں اس کے احساسات پسمردگی کا شکار ہو گئی ہوں اور اس کی طبیعت فطریت انسانی سے بھٹک رہی ہو۔ سورہ یونس کے اندر اللہ رب العزت نے باضابطہ اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اے پیغمبر کہو کہ یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور رحمت سے ہوا ہے، لہذا اسی پر تو انہیں خوش ہونا چاہیے، یہ اس تمام دولت سے کہیں بہتر ہے جسے یہ جمع کر کر کے رکھتے ہیں۔ آیت مبارکہ کے سیاق و سباق میں جھانکیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جو قرآن کریم جیسی بے مثال کتاب نصیحت نازل فرمائی ہے، یہ آیت اسی کے پس منظر میں ہے کہ جب انسانوں کو ضلالت و گمراہی کے دلدل سے نکال کر رشد و ہدایت کا اتنا مضبوط سامان مل گیا تو انہیں اس پر خوش ہونا چاہیے کہ اس ذات باری نے اپنے فضل و کرم سے اتنی بڑی دولت سے نواز دیا جسے کوئی انسان اپنے کسب سے حاصل ہی نہیں کر سکتا۔ نیز شریعت اسلام نے اس جذبے کی جا بجا قدر کی ہے اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد واقعات میں اپنی خوش کا اظہار کرنا اور فرحت و انبساط کے جذبات سے سرشار ہونا پایا جاتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کی ترقی یافتہ دنیا نے تو غم و خوشی کا پیمانہ ہی بدل دیا۔ کس بات پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے اور کس بات پر افسوس کرنا چاہیے، بیچاروں کو سوچنے کی فرصت ہی نہیں رہی، بلکہ اب تو حال یہ ہو گیا ہے کہ جس بات کو اکثریت نے تسلیم کر لیا بس اسی کو لوگ اپنا لیتے ہیں، اس سے قطع نظر کہ وہ اکثر عقل والے ہے یا بے عقل۔ اب خود سوچئے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اتنی قیمتی زندگی بخشی جس کا کوئی بدل ہی نہیں، جو بیش بہا ہے، جس کی کوئی قیمت نہیں، ایسے بیش قیمتی چیز کا غفلت اور لاپرواہی میں گزر جانا کون سی خوشی کی بات ہے جس پر آدمی کو جشن منانا چاہیے، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان اس عظیم نعمت کے گھٹنے کا افسوس کرے، اپنے گزرے ہوئے وقت سے سبق سیکھے اور آنے والے وقت کے لیے منصوبہ بندی کرے۔ جو کچھ کمیاں کوتاہیاں گزرے ہوئے سال میں رہ گئیں، آئندہ ان کے ازالے کی فکر کرے۔ جن مقاصد اور منصوبوں میں ناکامی حاصل ہوئی ان کے لیے کوئی مضبوط لائے عمل تیار کرے اور اپنے گزرے ہوئے سال پر افسوس کرے کہ بیش قیمت زندگی کی عمارت سے ایک اینٹ گر گئی اور ہم موت سے قریب ہو گئے۔ ہر گزرتا ہوا وقت ہمیں موت سے قریب کر رہا ہے، جو ایک اٹل حقیقت ہے۔ اسی پر خوشیاں منانا آخر کون سی عقل مندی ہے؟ بجائے اس پر محاسبہ کے ڈھول پیٹنا کہ بھائی میں تو مرنے کے قریب ہو گیا ہوں، یہ کون سی دانش مندی ہے؟ یہ کون سا جشن کا مقام ہے کہ بندہ اپنی بیش قیمتی زندگی کا ایک ٹکڑا ضائع کر خوش ہو رہا ہے؟ میں مرنے سے قریب ہو گیا، چلو خوشیاں منائیں۔ یہ تو عجیب تماشا ہے جسے عقل کسی بھی طرح گوارا ہی نہیں کر سکتی، لیکن کیا کریں اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر اتنی عقل ہی نہیں رکھتے جو سوچ سمجھ کر کچھ فیصلہ کر سکے، بلکہ حال یہ ہے فی طغیانہم یعمہون، اپنی سرکشیوں میں پڑے ہوئے ہیں، سوچنے سمجھنے کی انہیں فرصت ہی نہیں۔ جب موت آئے گی تبھی عقل آئے گی۔ اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے اس قسم کی لغویات سے بہت دور رہ کر اپنا محاسبہ کرے اور ماضی کی کوتاہیوں سے سبق سیکھ کر اپنے مستقبل کو روشن کرنے کی فکر کرے، اور یہ ہرگز نہ دیکھیے کہ سب کر رہے ہیں تو ہمارے کرنے یا نہ کرنے سے کیا فرق پڑنے والا،
بلکہ یہ سوچئے کہ ہمیں سب کے ساتھ اپنی عاقبت نہیں خراب کرنی ہے، بلکہ ہم سب سے الگ تھلگ اور سب سے جدا ہو کر اپنے پیارے دین اسلام کی پیروی میں زندگی گزاریں گے، نہ کہ اس بے عقل بھیڑ کا حصہ بن کر۔